کبھی سوچا ہے کہ کوئی پروجیکٹ 1 سال لیٹ کیسے ہو جاتا ہے؟ ایک ایک دن کر کے۔ یہ بات فریڈرک بروکس نے کہی تھی، اور سچ کہوں تو یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی پروجیکٹ اچانک سے 1 سال پیچھے نہیں چلا جاتا، نہیں، یہ تو آہستہ آہستہ ایک دن پھر اگلا دن قابو سے نکلتا جاتا ہے، اور یہی بات سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے۔ تو پھر اصل سوال یہ ہے کہ اس رن وے ٹرین کو، اس بے قابو ہوتے پروجیکٹ کو پٹری سے اترنے سے پہلے روکا کیسے جائے؟ آج کی اس نشست میں ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کے ایک بنیادی ستون پر، یعنی وقت اور لاگت کا صحیح اندازہ کیسے لگایا جائے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر کسی بھی منصوبے کی کامیابی کا انحصار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، کسی بھی بڑے منصوبے کا تخمینہ لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ صرف نمبرز کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جہاں ایک بڑے خواب کو حقیقت کی ٹھوس زمین پر اتارنا پڑتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ وہ پل ہے جو خیال کو حقیقت سے جوڑتا ہے۔ اور جب یہ تخمینے غلط ہو جائیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے ایک سفید ہاتھی کی شکل میں۔ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہوتا ہے جسے پالنا اس سے ملنے والے فائدے سے کہیں زیادہ مہنگا پڑ جاتا ہے، اور یہ صرف پیسے کا نقصان نہیں ہوتا، یہ وقت اور وسائل کا بھی ضیاع ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ بھائی، حل کی شروعات ہوتی ہے ایک درست تخمینے سے۔ یہی وہ پہلا اور سب سے اہم قدم ہے جو کسی بھی پروجیکٹ پر کنٹرول کی بنیاد رکھتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی منصوبہ بس ایک خواہش ہی رہتا ہے، حقیقت نہیں بن پاتا۔ تو آخر ہم تخمینہ لگاتے ہی کیوں ہیں؟ اس کا مقصد صرف کوئی آخری قیمت یا تاریخ نکالنا نہیں ہے، نہیں، یہ ہمیں بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے، کام کو صحیح ترتیب دینے میں مدد کرتا ہے، اور سب سے اہم بات، یہ فیصلہ کرنے میں مدد کرتا ہے کہ کیا یہ پروجیکٹ شروع کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ یہ کامیابی ناپنے کا ایک پیمانہ بن جاتا ہے۔ یہ فلو چارٹ اس بات کو بہت اچھی طرح سے واضح کرتا ہے۔ تخمینہ لگانا پورے پروجیکٹ کے عمل کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہیں سے آگے کے سارے راستے نکلتے ہیں، چاہے وہ وسائل کی تقسیم ہو، شیڈیول بنانا ہو، یا ممکنہ خطرات کا اندازہ لگانا ہو۔ ہر چیز اسی پہلے قدم پر ٹکی ہوئی ہے۔ تخمینہ لگانے کے لیے ہمارے پاس بنیادی طور پر 2 مختلف فلسفے ہیں یا راستے ہیں۔ ایک ہے ٹاپ ڈاؤن، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف، اور دوسرا ہے باٹم اپ، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف۔ اب ان میں سے کون سا راستے چننا ہے، یہ کسی بھی پروجیکٹ مینیجر کے لیے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک فیصلہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو ان دونوں میں آخر فرق کیا ہے؟ ٹاپ ڈاؤن اپروچ، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اوپر سے شروع ہوتی ہے، جہاں سینئر مینجمنٹ ایک مجموعی بڑی تصویر کو دیکھ کر اندازہ لگاتی ہے۔ اس کے بالکل برعکس باٹم اپ اپروچ چھوٹی چھوٹی تفصیلات سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کا تخمینہ وہ لوگ لگاتے ہیں جو خود اس کام کو کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کون سا طریقہ کب استعمال کرنا ہے؟ اس کا جواب ہمیں اس ٹیبل سے ملتا ہے، ذرا غور کریں۔ جب بڑے اسٹریٹجک فیصلے کرنے ہوں یا جب پروجیکٹ میں بہت غیر یقینی صورتحال ہو تو ٹاپ ڈاؤن اپروچ بہتر ہے، لیکن جب معاملہ لاگت اور وقت کا ہو، جب ایک ایک پیسے کا حساب رکھنا ہو، جیسے کہ فکسڈ پرائس والے کانٹریکٹ میں، تو پھر آپ کو باٹم اپ کی تفصیل میں جانا ہی پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ لیکن اصل دنیا میں سب سے بہترین حکمت عملی اکثر ان دونوں کا ممتزاج ہوتی ہے، یعنی شروعات کریں ایک موٹے ٹاپ ڈاؤن اندازے سے، پھر ہر کام کا تفصیلی باٹم اپ تخمینہ لگائیں، اور آخر میں دونوں کا موازنہ کر کے ان کے درمیان کے فرق کو ختم کریں۔ اس طرح ایک زیادہ متوازن اور قابل اعتماد تخمینہ سامنے آتا ہے۔ چلیں اب ذرا اور گہرائی میں جاتے ہیں۔ جب ہم لاگت یا کاسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اسے ٹھیک سے سمجھنے کے لیے اخراجات کو ان کے مختلف حصوں میں توڑنا بہت ضروری ہے۔ اخراجات کو عام طور پر 3 قسموں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلی قسم ہے ڈائریکٹ کاسٹس، یعنی براہ راست اخراجات، جیسے کسی کام کے لیے سامان یا مزدوروں کی اجرت۔ دوسری قسم ہے پروجیکٹ اوور ہیڈ، یہ وہ خرچے ہیں جو پروجیکٹ سے تو جڑے ہیں لیکن کسی ایک کام سے نہیں، جیسے پروجیکٹ مینیجر کی تنخواہ۔ اور تیسری قسم ہے جنرل اوور ہیڈ، یہ پوری کمپنی کے اخراجات ہیں، جیسے مارکیٹنگ یا اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ کا خرچہ۔ یہ ٹیبل ایک بہت اچھی مثال ہے کہ یہ سارے اخراجات مل کر ایک ختمی بولی یا بڈ کیسے بناتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم براہ راست اخراجات سے شروع کرتے ہیں، پھر اس میں اوور ہیڈ اور آخر میں منافع شامل کرتے ہیں، تب جا کر کل بڈ کی رقم بنتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی خرچ چھوٹ نہ جائے۔ یاد رکھیے،
ایک درست تخمینہ لگا لینا منزل نہیں بلکہ یہ تو سفر کا آغاز ہے۔ یہ کوئی ایک بار کا کام نہیں ہے بلکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھنے اور اپنے اندازوں کو بہتر سے بہتر بنانے کا ایک مسلسل عمل ہے۔ اور اس بہتری کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے ڈیٹا۔ اپنے پچھلے پروجیکٹس کے تخمینوں اور ان کے اصل نتائج کا ریکارڈ رکھنا ایک ادارہ جاتی یادداشت بنانے جیسا ہے، اور یہی یادداشت مستقبل کے تخمینوں کو زیادہ درست بنانے کے لیے ایک انمول خزانہ ثابت ہوتی ہے۔ آخر میں ونسٹن چرچل کا یہ قول ہمیں بہت گہری بات سکھاتا ہے۔ اصل اہمیت شاید حتمی پلان کی نہ ہو بلکہ اس سارے عمل کی ہے، یعنی منصوبہ بندی کی۔ یہ سوچنے، سوال کرنے اور سمجھنے کا عمل ہی اصل میں کامیابی کی راہ ہموار کرتا ہے۔